بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم دین اسلام کے 5 شعبوں کا مطالعہ کر رہے تھے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ہر روز ہم ان 5 شعبوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ایمانیات کے شعبے میں سے گزشتہ درس میں علامات قیامت کا ذکر ہو رہا تھا کہ قیامت کی علامات 2 قسم کی ہیں۔ ایک علامات صغریٰ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے تک سامنے آئیں گی۔ ان علامات صغریٰ کا تذکرہ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ آج کے درس میں علامات کبریٰ کا ذکر ہے۔ علامات کبریٰ قیامت کی بڑی علامات وہ علامات کہلاتی ہیں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد سے لے کر سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز ہر علامت کے بارے میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ ہوگا۔ جیسا کہ معلوم ہوا، علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بارے میں ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علامات کبریٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشاندہی فرمائی۔ بعض علامات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور ان علامات قیامت کے بارے میں ان کو ہم دین اسلام کے اندر اشراط الساعہ کہتے ہیں، یعنی قیامت کی علامات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں فرمایا: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ تو اشراط یہ علامات قیامت ہیں۔ ان تمام علامتوں کو حق سمجھنا، درست سمجھنا، یہ اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت کبریٰ جو بتائی وہ امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے جو بھی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا ہو، آپ اس کو مہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے، اس سے مراد ایک شخص ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، اور مہدی کا اصل نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت اور سیرت میں امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے، مکے میں ظاہر ہوں گے، شام اور عراق کے نیک لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ مسلمانوں میں خزانوں کو تقسیم فرمائیں گے، پہلے عرب میں اور پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ امام مہدی شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ امام مہدی کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، اسی کے مطابق عمل کیا کریں گے۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور انہی کے زمانے بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے مشرقی مینارے پر
صبح کی نماز کے وقت میں نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہوں گے، اور امام مہدی پھر نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطینیہ کو فتح فرمائیں گے۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ظہور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ غلط طور پر کیا۔ وہ علامتیں کسی میں بھی نہیں پائی گئیں جو کہ مہدیت کی علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امام مہدی کی جو علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس میں سب سے اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان میں ہوگی، اور اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گی، اپنا نیا دین، اپنی نئی بات نہیں پیش کریں گے۔ دور حاضر میں مہدی موعود کے حوالے سے مرزا غلام محمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ مہدی ہونے کی کوئی علامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ اس میں نہیں ملی۔ اس لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ امام مہدی جو ہے وہ نصارہ سے جہاد کریں گے، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جہاد و قتال کو حرام بتایا۔ اس لیے جس طرح اور لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان مدعیہ نے مہدیت میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے۔ ظاہر ہے ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ بھی کوئی سال، کوئی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور زیادہ فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ یہ آج کے درس میں ظہور مہدی علیہ السلام، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات کا علم جانا، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ دجال کے نکلنے کے بارے میں تذکرہ ہوگا، جو علامات قیامت میں سے دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ایمانیات کے بعد اب عبادات کے شعبے میں آج ہم بات کریں گے کہ نماز کے بعد جب ہم ارکان اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں عبادات کے سلسلے میں، ارکان خمسہ، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ تو عبادات میں سے ہم نے نماز کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ آج کے درس سے ہم رمضان اور روزہ اس کا تذکرہ پڑھیں گے، اور رمضان کے حوالے سے آج ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے کہ رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت، فرض روزہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری کے بارے میں آج کے درس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں سب سے اہم روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو کہ بیہقی میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو ایک اہم خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور رمضان کی برکت کیا ہے وہ بہت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر نماز یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو دوسرے زمانے کے
فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا رمضان میں، اور جو رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرے گا تو اسے عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروایا، اس کا روزہ کھلوایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو دودھ یا پانی کا ایک گھونٹ کسی روزے دار کو دے دے اور اس سے افطار کروائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے پیٹ بھر کر، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک خطبے کے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس مبارک مہینے کا، رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آگ سے آزادی کا ہے۔ پھر آخر میں ایک نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے میں اپنے خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی دے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان عاقل بالغ ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب یہ انسان رمضان کا چاند دیکھ لے تو روزہ رکھے، اور جب عید الفطر کا چاند دیکھ لے تو ایسی صورت میں روزے مکمل ہو جائیں گے اور اگلے دن وہ عید کا سما ہوگا۔ روزے کے اندر ایک اہم ترین بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمائی۔ سحری یہ گزشتہ امتوں میں نہیں ہوتی تھی، یعنی رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کھانا پینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مسند احمد میں موجود ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ پھر جب انسان یہ روزہ رکھتا ہے، روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے رکنے کا نام، کھانا، پینا اور ازدواجی تعلق۔ اگر ان 3 میں سے کسی کی خلاف ورزی ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ انسان کھانا پینا اور ازدواجی تعلق ان تینوں سے پرہیز کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب روزہ مکمل ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد یہ افطار کرتا ہے، یعنی روزہ کھول لیتا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بندوں میں وہ بندہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرے، یعنی آفتاب غروب ہونے کے بعد دیر نہ کرے۔ جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرما لیتے تھے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ آج کے درس میں روزے اور اس کی حقیقت اور روزے کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت اور سحری اور افطاری کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ عبادات کے سلسلے میں آج ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا۔ معاملات کے سلسلے میں ہم آج آپس میں پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے۔
इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में जो रहमान के बंदों की खुसूसियात बताई हैं, उनमें से एक खुसूसियत ये बताई अल्लाह ताला ने, वल्लदीन इदा अनफकू लम युस्रिफू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। ये लोग जब खर्च करते हैं तो लम युस्रिफू, ना तो इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते, वलम यक़तुरू, और वो तंगी भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, वकान बैन ज़ालिका क़वामा, उनका खर्च इअ्तिदाल में होता है। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें खर्च करने के मामले में पहली हिदायत ये दी कि इंसान को इसराफ यानी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फजूल खर्ची के लिए दो लफ्ज हमें बताए, एक इसराफ और एक तबजीर। वला तुबज्जिर तबजीरा इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि तुम फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। मुफस्सिरीन ने इस बारे में वजाहत की है कि इसराफ और तबजीर में फ़र्क होता है। तबजीर फजूल खर्ची को कहते हैं, लेकिन इससे मुराद ऐसी फजूल खर्ची होती है जो इंसान गुनाह के काम में खर्च करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ खर्च करता है, या जिन कामों से मना किया है यानी गुनाह के काम, उसमें अगर इंसान खर्च करे तो इसे तबजीर कहते हैं। ये बात याद रखने के काबिल है कि गुनाह के काम में 1 रुपया भी खर्च किया जाए तो ये तबजीर है, थोड़े से पैसे भी खर्च किए जाएं तो तबजीर है। लिहाजा तबजीर करने वालों के लिए ऐसी फजूल खर्ची जो गुनाह के कामों में खर्च किया जाए, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने उसे शैतान का भाई करार दिया। फिर इसराफ उस फजूल खर्ची को कहते हैं जो कि इंसान बिला ज़रूरत खर्च करे, जायज़ जगह खर्च करे लेकिन बिला ज़रूरत खर्च करे, इसे इसराफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने खाने पीने के मामलात में भी हमें समझाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। इसी तरह यहाँ खर्च करने के मामले में अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि पहला कदम तो ये है कि इंसान को जब अल्लाह ताला नेमतें दे तो ये इसराफ ना करे, फजूल खर्ची ना करे। फजूल खर्ची की तारीफ ये समझ में आई कि जरूरत की जगह बिला जरूरत खर्च करना, जायज जगह बिला जरूरत खर्च करना, इसे इसराफ कहते हैं। और बुखल फरमाया वला तक़तुरु, और कंजूसी मत करो। कुरान मजीद में इसके लिए लफ्ज़ बुखल भी आया। बुखल कंजूसी किसे कहते हैं, उसकी तारीफ ये है कि जरूरत की जगह गुंजाइश होते हुए भी खर्च न करना, इसे कंजूसी कहते हैं, इसे बुखल कहते हैं। अगर वो जरूरत की जगह फर्ज है तो फिर उस जगह बुखल करना हराम है, जैसे ज़कात अदा करना, हज फर्ज हो जाए तो हज करना, कुर्बानी वाजिब हो जाए तो कुर्बानी अदा करना। जो जहां खर्च करना फर्ज है, अल्लाह ने उसको लाजिम करार दे दिया, वहां खर्च ना करना, ये कंजूसी, ये बुखल हराम है। और जहां इंसान की जरूरियात हैं जो अल्लाह ने फर्ज कर दी हैं, जैसे बीवी बच्चों के अखराजात, बीवी का दान नफका, बच्चों के अखराजात, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, उस पर खर्च करना, अपने बहन भाइयों पर खर्च करना, हुकूकुल इबाद अदा करना, वहां इंसान अगर खर्च न करे तो ऐसी सूरत में तब भी इंसान गुनाहगार होगा। तो बुखल की तारीफ भी सामने आ गई कि बुखल कहते हैं कि इंसान जरूरत की जगह गुंजाइश होते हुए, वसात होते हुए भी खर्च न करे तो उसे बुखल और कंजूसी कहते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बाद लोग बहुत उल्टे सीधे सवालात करते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी करते हैं कि देखें जी, लोग उम्रे पे चले जाते हैं, हज एक दफा फर्ज होता है, कई कई बार हज करते हैं और फुला जगह इतना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या ये इसराफ नहीं है? ये लोग बसा औकात बहुत मुश्किल सवाल करते हैं। तो उसका जवाब ज़हन में रखना चाहिए कि इसराफ और सखावत में आप फर्क ज़हन में रखें। इसराफ कहते हैं जायज जगह बिला जरूरत खर्च करना,
اور سخاوت کہتے ہیں نیکی کی جگہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا. وہ اسراف نہیں ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے. ایک ضرورت مند کی ضرورت جو ہے وہ اگر 1000 روپے سے پوری ہوتی ہے، آپ اس کو 2000 دے دیتے ہیں، یہ سخاوت ہے، یہ اسراف نہیں ہے. نیکی کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر خرچ کریں. کسی کو کھانا کھلانا ہے، اس کو سستے سے کھانے سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، آپ اس کو بہترین کھانا کھلا دیتے ہیں، اسے سخاوت کہتے ہیں. تو سخاوت کہتے ہیں کہ نیکی کی جگہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا. اس لیے ایک سے زیادہ حج کرنے کو قطعاً اسراف نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ کی راہ میں سخاوت ہے. ایک سے زیادہ عمرے کرنے کو سخاوت کہا جائے گا، اسراف نہیں کہا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں سمجھایا کہ معاملہ ہمیں جب خرچ کرنے کا معاملہ ہو، آج ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنے کے معاملے کو درست کر لیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کی بہت سی پریشانیوں سے بچا لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے بارے میں ایک اہم نسخہ بتایا. فرمایا ما عال من اقتصد، وہ شخص محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. خرچ کرنے میں انسان اعتدال رکھے، جتنی آمدن ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات کو بڑھائے اور کچھ اپنے لیے بچت کر کے رکھے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو محتاجی سے بچائے رکھتا ہے. معاملات کے سلسلے میں آج ہم نے خرچ کرنے کے معاملات کو سمجھا، اور آج کا موضوع ہمارے معاشرت کے سلسلے میں کہ آپس میں جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. آج معاشرت کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے اگر گھریلو زندگی میں اختلافات ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا معاملہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں واضح احکامات دیے، اور ان احکامات میں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت 35 میں اس کا سلیقہ سکھایا. رہنے سہنے کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 35 میں سکھایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اگر تمہیں آپس میں جدائی کا ڈر ہو کہ اب زندگی میں آگے اندھیرا ہے، سوائے ان رشتوں کے توڑنے کے اب کوئی حل نظر نہیں آتا، تو فرمایا اگر تمہیں جدائی کا ڈر ہو کہ اب یہ رشتے کو ختم کرنا پڑے گا، کوئی صورت نہیں نکل رہی، تب بھی یہ میاں بیوی طلاق کا خود فیصلہ نہ کریں. پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا. یاد رکھیے گا یہ معاشرت کا طریقہ ہمارے خالق نے سکھایا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ڈر ہو تو ایک کام کریں، اللہ کے اس حکم پر عمل کر لیں کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی والوں کی طرف سے یہ ذرا بیٹھ جائیں. یہاں اللہ نے حکم کا لفظ فرمایا، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. حکم کا معنی فیصلہ کرنے والا حاکم، ایسا قاضی، ایسا فیصلہ کرنے والے ہمارے بڑوں میں سے وہ کہ جس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر رشتے ختم کرائیں، اس کو حکم نہیں کہتے، توڑنے والے کو حکم نہیں کہتے. حاکم کے لیے، قاضی کے لیے، جج کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا کہ کسی جج کو، کسی قاضی کو، کسی فیصلہ کرنے والے کو جب وہ غصے میں ہو تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. معلوم ہوا لڑکے اور لڑکی کی طرف سے جو بندہ مقرر کیا جائے وہ غصیلا مزاج نہیں ہونا چاہیے، معاملے کو سلجھانے والا ہونا چاہیے، تحمل والا ہونا چاہیے، سمجھنے کا ماہر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے بیٹھ جائیں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر یہ حکم اصلاح، صلح کروانا چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر لے گا.
اللہ اس رشتے کو بچا لے گا، اللہ اس گھرانے کو بچا لے گا۔ اللہ دلوں کے درمیان جو توڑ تھا کہ وہ بس یہ سمجھتے تھے بس اب اس سلسلے کو ختم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اب نہیں ہم اکٹھے رہ سکتے، اللہ راستہ نکالنے والا ہے۔ یہ انسان یقین رکھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ مقلب القلوب ہے، وہ جب چاہے دلوں کو پلٹ دے۔ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آگے اندھیرا ہے، کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں وہ لڑکے والے لڑکی والے کس حد تک آگے جا چکے ہیں۔ اللہ کے بندو جس حد تک بھی آگے جا چکے ہیں، ایک دفعہ معاشرے میں بزرگ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ گھروں کو بسائے رکھے گا۔ معاشرت کے سلسلے میں آج ہم نے آپس کے اختلافات کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد 5واں شعبہ اخلاقیات کا۔ اخلاق انسان کی وہ عادتیں جو کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں ہمیں اچھی عادتیں اختیار کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ چنانچہ ان اچھی عادتوں میں سے ایک احسان کی عادت ہے، اچھا سلوک کرنا۔ آج کی نشست میں یہ موضوع ہے کہ ہم معاشرے کے اندر کن شکلوں میں احسان کر سکتے ہیں، احسان کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں کہاں کہاں احسان کی عادت اپنانی چاہیے۔ یہ ہمارا آج کے اخلاقیات کے حوالے سے موضوع ہے۔ یاد رکھنا چاہیے احسان ایک ایسا لفظ ہے جس میں نیکی، بھلائی، خیر خواہی، فلاح و بہبود کے تمام کام شامل ہیں۔ لہذا نمبر 1، مصیبت زدگان کو مصیبت سے نجات دلانا، یہ احسان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو کوئی کسی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا کام محتاجوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محتاج سے محروم لوگوں کا حق ہے۔ وہ لوگ جو معاشرے میں تنگ دست ہوں ان کی مدد کی جائے، یہ انسان احسان کی صورت یہ ہے۔ تیسری صورت احسان کی یہ ہے کہ آدمی، انسان برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں؟ وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، جواب میں تم بھی اچھا سلوک کرو، اس کو تو بدلہ اتارنا کہتے ہیں، اس کو تو مکافات کہتے ہیں، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چوتھا طریقہ احسان کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسروں کو حق سے زیادہ دینا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سودا دیتے وقت کم تولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون وہاں بتایا کہ زن ورجح، کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، یعنی تم نے 1 کلو کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو 1 کلو سے ذرا زیادہ جھکتا ہوا تول کر اس کو دے دو۔ دوسروں کو حق سے زیادہ دینا یہ بھی احسان کی صورت ہے۔ حق کے مطابق دینا یہ عدل ہے، انصاف ہے، اور حق سے زیادہ بڑھ کر دینا یہ احسان کی شکل ہے۔ اسی طرح مقروض کو کشادگی تک مہلت دینا یہ بھی احسان کی دور حاضر میں بہت اہم ترین صورت ہے، کہ مقروض جس کے ذمہ قرض ہے اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ بیچارہ ادا نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مہلت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت 282 میں سمجھایا کہ اگر تمہارا کوئی تنگ دست تمہارا مقروض ہو تو اس کی فراخی تک اس کو مہلت دے دو،
اگر تم اسے اپنے حق میں سے زیادہ بہتر سمجھو تو اسے اصل قرض بھی معاف کر دو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو چھٹی صورت یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کا بدلہ بڑھ چڑھ کر احسان کرنا۔ سورہ رحمان کی آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی صرف احسان ہی ہے۔ اس لیے انسان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو انسان کو بھی اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ 7ویں صورت کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کے اندر احسان کرے، اور 8ویں صورت یہ کہ کسی کے حق کو خوشی سے ادا کر دے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کسی کے حق کو اچھی طرح خوش دلی سے ادا کر دیں، یہ بھی احسان ہے۔ نمبر 9، سزا میں نرمی کر دینا، یہ بھی احسان ہے۔ 10واں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس ذبح کرتے ہوئے جانور کو پانی پلایا جائے، اس کے چھری کو تیز رکھا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی احسان ہے۔ جانوروں میں بھی احسان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور پھر احسان کر کے بس اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 262 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر مرحلے میں احسان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔